آج میرے لیے اپنی زندگی کا بہت بڑا دن ہے، بہت تاریخی دن ہے اور یادگار دن ہے۔ میں نے اس دن کا 1 دہائی سے زیادہ 10-15 سال سے میں منتظر تھا۔ وہ وقت کب آئے گا جب ہم سب مل کے، جتنے بھی پاکستانی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کے ہم اس قوم کو ہم اطمینان دلائیں کہ ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہیں۔ اور میرے لیے اس حوالے سے بھی بہت بڑا دن تھا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مدارس میں، تعلیم گاہوں میں مناظرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی محتمم یا کوئی بھی پرنسپل، کوئی بھی ادارے کا بڑا، وہ طلباء کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے۔ تو الحمدللہ جامعۃ الرشید نے ایک ماحول قائم کیا ہے، جو آپ نے مختلف جو ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو میں آج اپنے طلباء کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج وہ یہاں الحمدللہ خیریت سے تشریف رکھتے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم تھوڑی تھوڑی بات تمام لوگوں سے کروائیں گے۔ ماشاءاللہ اس کمیٹی میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور اس کمیٹی کی جو خاص بات ہے کہ 78 سال میں پہلی دفعہ اقلیتوں کی لیڈرشپ بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں سکھ برادری کے سردار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، یہاں پنڈت بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کرسچن کے وہ بشپ وغیرہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو ان سب کو میں نے آج اس لیے بلایا ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی اس ملک میں جو فساد ہو رہا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے میں 2-3 حدیثیں ضرور سناؤں گا کہ ہمارے دین میں جو لوگ کسی ایگریمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ ایک پاکستانی آئین جو ہے، اس معاہدہ ہے ہمارا، اس پہ ہم رہتے ہیں، تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ان کے سب کے حقوق برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، جان مال عزت کے حوالے سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں۔ تو اس پر میں خاص طور پہ جو ہماری اقلیتوں کے ذات تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت ان کو خوش آمدید کہتا ہوں خاص طور پہ۔ اور آج کی اس تقریب کی خاص بات یہی ہے، جو سب سے زیادہ خاص بات ہے وہ یہ ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا بڑا اور سردار تمہارے پاس آئے تو اس کا تم اکرام کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، فرمایا اجیز الوفود مثل ما کنت اجیزہم، جب تمہارے پاس وفود آئیں چاہے کوئی بھی ہو، ان کو ہدیہ اور تحفے دیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق ہم انشاءاللہ آج تھوڑی سی اس پہ ایک نمونہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔